اور سخی بن کے دیکھاؤ، سخی بن کر۔ سخی بننے کا اللہ اسے بھی کہتا ہے جس کے پاس مال بھی کوئی نہیں۔ آپ نے اللہ کے نبی کی سخاوت، آپ نے اللہ کے نبی کا فقر سنا کہ آپ کے 9 ازواج کے گھر میں کھانے کو نہیں تھا، پینے کو نہیں تھا۔ تو ایک بات ذہن میں رکھیں، اللہ کے نبی کا فقر اضطراری نہیں تھا کہ آپ فقیر تھے، آپ فقیر نہیں تھے۔ اماں خدیجہ سے آپ کی شادی ہے، اماں خدیجہ مکے کی سب سے مالدار خاتون ہے، تاجرانہ قافلے چلتے ہیں تجارت کے، اور وہ آپ کی بیگم ہے، سارا مال آپ کے گھر میں آتا ہے۔ آپ کا جو فقر تھا وہ فقر سخاوت کی وجہ سے تھا کہ آپ کی طبیعت میں سخاوت بہت زیادہ تھی، اپنے پہ نہیں لگاتے تھے، جو آتا تھا چلتا کر دیتے، جو آتا اس پہ رات نہ آتی، جو آتا اس پہ رات نہ آتی، جو آپ کے پاس آتا اس پہ رات نہ آتی۔ آپ ام سلمہ کے گھر آئے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ اللہ کے نبی پریشان ہیں، چہرے پہ غم ہے، افسردہ ہیں۔ پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے، کوئی میری طرف سے تکلیف پہنچی کہ آپ کے چہرے پہ پریشانی؟ کہا نہیں ایسا نہیں ہے، رات 7 درہم 7 دینار کہیں سے آئے ہیں اور ہمارے گھر میں ان پر رات گزر گئی ہے کہ وہ رات گزری اور میں خرچ نہیں کر پایا، اس پر میں پریشان ہوں کہ 7 دینار پڑے ہیں گھر میں اور رات گزر گئی، میں خرچ نہیں کر پایا۔ میں چاہتا ہوں کہ جو مال میرے گھر میں آئے اس پر رات نہ آئے۔ اللہ کے نبی کا فقر سخاوت کی وجہ سے تھا، یہ نہیں تھے کہ آپ فقیر تھے، بہت بڑی تجارت تھی، آپ خود بھی تاجر، آپ کی زوجہ خدیجہ بھی تاجر، آپ کا خاندان تاجر، آپ کا سسرال تاجر، تجارتی قافلے چلتے تھے، پر آپ کے مزاج میں خرچ کرنا بہت زیادہ تھا، اوروں کی بنانا اپنی نہ سوچنا۔ اپنی بھوک ہے، اپنے لیے ہے کچھ نہیں لیکن اوروں پہ لگا رہے ہیں، اور پھر ہے بھی کچھ نہیں پھر بھی سخی۔ ایک آدمی آئے، یا رسول اللہ مجھے کچھ عطا فرمائیں، آپ نے دیا۔ پھر ایک اور سائل آئے، یا رسول اللہ مجھے کچھ عطا فرمائیں، آپ نے دیا۔ اب جو آپ کے پاس تھا وہ ختم ہو گیا۔ پھر ایک اور سائل آئے، یا رسول اللہ مجھے کچھ عطا فرمائیں، تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس ابھی تو کچھ نہیں بچا، تم ایسا کرو کہ میرے نام پر دکان سے ادھار لے لو، نام میرا لکھوا دینا، اور جب میرے پاس آئے گا میں پیمنٹ کر دوں گا، تم میرے نام پر دکان سے ادھار لے جاؤ، کہ نہ تمہیں بھی نہیں کرتا۔ حضرت عمر بیٹھے تھے، حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ جتنا آپ کے بس میں تھا تو آپ نے کیا، جب آپ کے بس میں ہی نہیں ہے اور آپ کے پاس ہے ہی کچھ نہیں تو آپ اسے جواب دے دیتے، آپ تو طاقت سے بھی زیادہ خرچ کر رہے ہیں کہ جو آپ کے پاس تھا نہیں۔ تو اللہ کے نبی کو یہ بات اچھی نہیں لگی، تو آپ کے چہرے پر ناگواری کے آثار آئے۔ تو اس پر ایک انصاری بیٹھے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ انفق ولا تخش من ذی العرش اقلالا، اے اللہ کے رسول آپ خرچ کریں، عرش والے سے کمی کا ڈر نہ کریں، وہ کبھی کمی نہیں آنے دے گا۔ آپ خوش ہوئے اور آپ کا چہرہ نکھر گیا خوشی کے ساتھ، اور آپ نے حضرت عمر سے فرمایا عمر تو یہ ہے وہ بات جس کا اللہ مجھے حکم دیتا ہے، یہ بات مجھے پسند ہے۔ اللہ کے نبی کا فقر سخاوت کی وجہ سے تھا، اختیاری فقر تھا، مجبوری کا فقر نہیں تھا۔ بہت مال آتا تھا لیکن آپ صدقہ فرما دیتے، رات نہ آتی رکھنا پسند نہیں کرتے، بلکہ جذبہ کیا ہے؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا ابو ذر احد کا پہاڑ دیکھ رہے ہو؟
کہ جی یا رسول اللہ، جنہوں نے دیکھا ہے جو گئے ہیں، 3 میل لمبا پہاڑ ہے جبل احد، 3 میل لمبا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا میرا تو یہ جذبہ ہے، اگر یہ احد کا پہاڑ سارا سونا بن کر اللہ مجھے دے دے، میں ایک سکہ نہیں رکھوں گا، میں سارا اللہ کے لیے وقف کر دوں۔ جذبہ یہ ہے کہ احد پہاڑ بھی میرے پاس ہوتا میں خرچ کر دیتا۔ جس کے پاس کچھ نہیں، سخاوت کا اسے بھی حکم ہے کچھ نہیں پر سخاوت ہے، طبیعت میں پہاڑ ہوتا دے دیتا۔ آخری دن چل رہے ہیں، اما عائشہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ ہے اور اللہ کے نبی کے آخری دن ہیں، تو آپ پر بار بار غشی آ رہی، تو آپ نے فرمایا عائشہ 7 دینار گھر میں پڑے ہیں، انہیں صدقہ کرو۔ پھر آپ پر بے ہوشی آ گئی، حضرت عائشہ اس کام میں لگ گئی آپ کی فکر میں، پھر آپ کو ہوش آیا، عائشہ صدقہ کر دیا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، وہ تو آپ کی بیماری میں دھیان اتنا کہ ٹائم نہیں ملا۔ آپ نے کہا عائشہ وہ دینار صدقہ کر دو۔ پھر آپ پر بے ہوشی آ گئی، حضرت عائشہ پھر تیمارداری میں لگ گئی، پھر آپ کو ہوش آیا، پھر آپ نے پوچھا عائشہ دینار صدقہ کر دیے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے کہا علی کو دو، وہ خیرات کر کے آئے۔ صدقہ کروایا، 7 دینار صدقہ کروایا، یہ ہوا دن کو، اور رات کو اما عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی کی آخری رات ہے دنیا میں، اور ہمارے گھر میں چراغ میں تیل ڈالنے کو نہیں تھا، ایک پڑوسن کے گھر بھیجا کہ اللہ کے نبی کی زندگی کی آخری رات ہے، اور گھر میں جلانے کو تیل بھی کوئی نہیں چراغ میں، ادھار تیل پڑوسن سے لیا، اپنی ضرورتیں یوں دبائیں کہ چراغ کا تیل بھی کوئی نہیں، پر کہہ رہے ہیں کہ نہیں دینار صدقہ کر دو۔ میرے محترم بھائیو، آپ کو دنیا میں فرعون کا محل آج بھی ملے گا، نمرود کی جنت کے آثار آج بھی ملیں گے، بڑے بڑے فرعونوں کے محلات ہزاروں سال کی بنیادوں پہ کھڑے آج بھی ملیں گے، اللہ کے نبی کا کوئی محل نہیں، حضرت ابو بکر کا محل کوئی نہیں ملے گا، عمر کا محل جو دنیا کے سپر پاور، حضرت عمر کا کوئی محل نہ ملے گا، عثمان اور علی کا کوئی محل نہ ملے گا، آپ کو فاتحین اسلام کا کوئی محل نہ ملے گا، کہ انہوں نے عمارتوں پہ نہیں لگایا، انہوں نے بلڈنگوں پہ نہیں لگایا، انہوں نے مٹی اور گارے پہ نہیں لگایا، انہوں نے جہاں لگانا تھا وہاں لگایا، انہوں نے دین پر لگایا، لوگوں پر لگایا، اور اللہ کے امر پر لگایا، عمارت میں نہیں لگایا۔ فرعون نے لگایا، آج تک محلات کھڑے ہیں، جنہوں نے عمارتوں پہ لگایا ان کی بلڈنگیں آج بھی بتا رہی، صدیاں گزر گئیں، بلڈنگیں موجود ہیں، اور نبی کا کوئی محل نہیں، ابو بکر عمر کوئی محل نہیں، عثمان علی کوئی محل نہیں، خلفاء راشدین کوئی محل نہیں، کہ اسلام عمارتوں پہ نہیں لگواتا۔ میرے نبی نے فرمایا ضرورت سے زائد بلڈنگ، مٹی اور گارے میں پیسہ لگانا سب سے برا خرچ وہ ہے جو مٹی اور گارے میں ہو۔ آج کی ترقی سمجھی جا رہی ہے، عالی شان شہر، عالی شان بلڈنگیں، عالی شان بنگلے، عالی شان محلات، ایک ایک کنال کے گھر، ایک ایک مربع کے گھر، فارم ہاؤس مل جائیں، یہ بڑی کامیابی، یہ خواب ہیں نوجوانوں کے، اور انہیں آنکھوں میں سجایا جا رہا، اور اس کے لیے وہ پاگل ہوئے پڑے ہیں، حلال بھی دیکھ رہے ہیں، حرام بھی دیکھ رہے ہیں، جوئے پہ آنا پڑے تو تیار ہیں، سود لینا پڑے تو تیار ہیں، بکنا پڑے تو تیار ہیں، ضمیر بیچنا پڑے تو تیار ہیں، ایمان کا سودا کرنا پڑے تو تیار ہیں، کہ آنکھ میں ایک خواب سجا ہے کہ ایک کنال کا بنگلہ لینا ہے، اتنی بڑی گاڑی لینی، اتنا اچھا موبائل ہونا چاہیے۔ اس کو سٹیٹس بنایا جا رہا ہے کہ گاڑی سٹیٹس ہے، بنگلہ بڑا سٹیٹس ہے،
گاڑی بڑی اسٹیٹس ہے، اس سے عزت کا پتہ چلتا ہے۔ جتنا بڑا گھر اتنی بڑی عزت، جتنی بڑی گاڑی اتنی بڑی عزت، جتنا اچھا موبائل اتنی بڑی عزت۔ اسٹیٹس یہ نہیں ہوتا، اسٹیٹس کردار ہوتا ہے۔ جھوٹ نہ بولے یہ اسٹیٹس ہے، سود نہیں لیتا یہ اسٹیٹس ہے، حلال کماتا ہے حرام نہیں کماتا اور اللہ کے امر پہ لگاتا ہے یہ اسٹیٹس ہے۔ سب سے بڑی عزت ہے